بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. اچھا، سب سے پہلے مزے کی کچھ خبریں ہیں میرے پاس، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. کچھ انفارمیشن والی خبریں ہیں. ایک نئی ریسرچ سے ناظرین یہ پتہ چلا ہے کہ جو پیاسے پودے نہیں ہوتے جن کو ہم پانی نہیں دیتے، وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں، اور اس آواز کو ہے سن کے کچھ جانور، کچھ کیڑے مکوڑے جو ہیں نا، وہ اس آواز کو ایگزیکٹلی محسوس کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. تو نئی جو ریسرچ ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ جو پیاسے پودے ہوتے ہیں ان میں کچھ پانی کے ببلز بنتے ہیں، پھر وہ ببلز جو ہے نا وہ پھٹ جاتے ہیں، پھر 1 منٹ میں 30 سے 40 ببلز جو ہے نا اس میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ پھر بسٹ ہو جاتا ہے. اب یہ انڈیکیشن ہوتی ہے پودے کی کہ میں جو ہوں نا پیاسا ہوں. اب ان آوازوں کو کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ آسانی سے سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ جو مادہ کیڑیاں مکوڑے ہوتے ہیں نا، تو ان پودوں پر اپنے انڈے نہیں دیتی، ان پتوں پر بالکل بھی اپنے انڈے نہیں دیتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم نے انڈے دے دیے تو اس میں تو آلریڈی یہ تو پانی مانگ رہا ہے، تو پیاسا ہے، اس کو یہ تو ڈی ہائیڈریٹڈ پودا ہے، تو ہم اس کو مار نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر جو ہے نا انڈے نہیں دیں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ اس پہ پھر ہمارے انڈے بھی خراب ہو جائیں گے اگر یہ پودا مر گیا تو کیڑے مکوڑے کتنے عقل مند ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ہرن وغیرہ نہیں ہوتے وہ بھی اس آواز کو سن سکتے ہیں، اور یہ ان پتوں کو نہیں کھاتے جن میں پانی نہیں ہے. کیا زبردست بات ہے کہ کتنے عقل مند جانور ہوتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. آج مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا. ویسے بھی دیکھیں پودوں کو نا پیاسا بالکل نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ نے اتنا سا بھی کوئی پودا لگایا ہوا نا اپنے گھر میں، وہ ایک جاندار چیز ہے، یہ دماغ میں رکھیں. اگر آپ اس کو پانی نہ دیں تو یہ آپ سے بھی اس کا سوال ہونا ہے، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے کہ آپ نے زندہ جاندار کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کا کوئی خیال نہیں کیا، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو پیاسا رکھا. تو اس سوال سے بچنے کے لیے اس کا خیال رکھیں. اگر اپنے گھر میں لگایا ہے تو اس کی دیکھ بھال کریں. اور ویسے کتنی اچھی پریکٹس ہے کہ ایک جاندار پودے کو لگا کے ہم اس کی غذا، اس کا پانی، اس کو ہر چیز فراہم کرتے ہیں، اس کو اتنا خیال کرتے ہیں کہ اس کو دھوپ سے بچاتے ہیں، اس کو اچھی کھاد ڈالتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. اور جو ایک انسان ہم اپنے گھر میں رکھیں، چاہے بیاہ کر لے کر آئیں یا کچھ بھی، تو ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم اس کو ہر وقت کتا کر رہے ہوتے ہیں. ہائے پودے سے ایگزامپل لے لیں. اچھا، ایک اور آپ کو بتا دیتے ہیں ایک چیز. یہ جو ہمارے اے سی نہیں ہوتے، ان سے جو نکلنے والا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی ہم تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں. پوری بالٹیاں جو ہیں وہ ہم جمع کر کے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، صبح پھینک دیتے ہیں. یہ پانی ناظرین یہ بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے. یہ اصل میں ڈسٹل واٹر جو ہے اس کی طرح کا ہوتا ہے. جو ڈسٹل واٹر بیٹریز میں نہیں جو یوز ہوتی ہیں، یہ جو انڈسٹریز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہ ڈسٹل واٹر جو یوز ہوتا ہے یہ بالکل ویسا ہوتا ہے، اور یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. یہ بیٹریوں میں ڈالنے کے لیے بھی ہے، اور ہم تو اس کو ایسے نالیوں کی نظر کر دیتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے اس کو ضائع نہیں بھی کرنا، اگر بیٹریوں میں کہیں اس کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں برتن بھی دھو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا صاف پانی ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا کیمیکل، کوئی منرلز، کوئی بھی ایسی چیزیں یا کوئی جراثیم شامل نہیں ہوتے، بالکل صاف پانی ہوتا ہے. ہاں، مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ پینے کے لیے پانی ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہیں پینے نہ بیٹھ جائیے گا کہ بھائی یہ اسی سے نکل رہا پانی ہے یا ڈسٹل واٹر ہے تو اس کو پی لو. پینا نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، بھانڈے دھونے کا ہے. یہ پانی آپ پودوں کو دے دیں، پودوں کے لیے بہت اچھا پانی ہے جو اے سی سے نکلتا ہے. گاڑی دھو لیں، برتن دھو لیں، اس طرح کی چیزیں کر لیں. تو اس پانی کو ضائع نہ کریں، اس کو استعمال میں لے کر آئیں. اچھی چیزیں تھی نا یہ. اچھا، ایک امریکہ کی خبر ہے، وہ بھی ہم ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. امریکہ میں ایک بندے ایک دوست کے کہنے پر ایک خاتون نے، ٹھیک ہے، کیا کیا کہ لاٹری کی ٹکٹ خرید لی. اب وہ عورت جو ہے $50,000 جیت گئی. واو. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایسے دوست کہاں سے ملتے ہیں؟ میرا تو کوئی ایسا دوست نہیں ہے. ہمارے تو کسی دوست کی جیب میں اگر تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں تو وہ فوراً بولنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی کھلاؤ پلاؤ. ہمیں کیا کھلا رہی ہو، ہمیں کیا بھائی. اس طرح کے مشورے ہمیں کوئی نہیں دیتا کہ بھائی جاؤ جا کے لاٹری کا ٹکٹ لے لو، یہ کر لو، یہاں پلاٹ ڈال لو، یہاں پیسے جمع کر کے یہ کر لو. نہیں، حد ہوتی ہے یار. یہ بڑے مزے کی خبریں لگی آج، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اسی طرح ہم
منڈے کو ساون بھادو ڈسکس کریں گے. ساون کی بہت ساری چیزیں, ساون کے بہت سارے موسم, جو لوگ اس موسم میں جو پکوان جو پھل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, گانے ڈسکس کریں گے. تو آپ جب منڈے کو ہمارا ساتھ دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ جو کالز بھی کریں, ہم سٹارٹ میں کالز آپ کی ریسیو کریں گے اور ہم بہت سارے ساون کے اوپر بات کریں گے. اور علی رانا صاحب, میں تو بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ ساون کے اوپر نا ہم پورا شو ڈیزائن کرتے ہیں منڈے والے دن, کہ جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے جتنے موسم ہیں اور موسموں میں کیا کیا ہوتا تھا, ہر چیز ہسٹری, تو ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. کتنا مزہ آئے گا. بلکہ ہماری ڈائٹیشین بھی جو آئیں وہ ہمیں موسمیات کے حساب سے جو ساون بھادو کی پکوان اور پھل ہے اس کی افادیت بتائے. تو منڈے کا شو بہت اسپیشل ہے, وہ ضرور دیکھیے گا. اور ابھی ایک چھوٹا سا وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے. آج بھی زبردست قسم کے ہمارے آج کے کانسیپٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈیزائن کیے ہیں, تو جوائن کیجیے گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمارے پاس ایک مہمان ہے جن سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جو آٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو ہمیں صرف یہ ڈرایا جاتا ہے کہ آٹا جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کے صرف فائدے ہیں, نقصان کوئی نہیں ہے. تو اس کے باوجود اگر ہم ملٹی گرین آٹے کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو بہت سے لوگ اس کے حق میں ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہیں, یہ کوئی اتنی فائدہ مند چیز نہیں ہے ملٹی گرین. اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ملٹی گرین آٹا جو ہے نا, ہر اچھی چیز ہوتی تو پھر قدرت ہی کوئی ایک ایسا آٹا بنا دیتی جس میں ساری چیزیں مکس ہوتی. قدرت نے علیحدہ ساری چیزیں بنائی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے. تو یہ کنفیوژن سی ہے کہ کبھی ملٹی گرین آٹا جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب, انہوں نے زوم پہ جوائن کیا, ہمیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد بسرا صاحب, کیا مسئلہ ہے, سمجھ ہی کچھ نہیں آتی ہے. مطلب اتنے لوگوں کی اتنی سوچ, اتنی باتیں, کوئی ایک بات میں متفق ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی ملٹی گرین جو ہے از دا ورسٹ آٹا, کوئی کہتا ہے ملٹی گرین آٹا بس بیسٹ آٹا ہے, اس کو استعمال کرو زندگی اچھی ہو جائے گی. تو پلیز ذرا ہمیں صحیح گائیڈ کر دیں, بھئی آٹا کھائیں تو کیسے کھائیں, نہیں کھائیں تو پھر کیا کریں. جی بالکل, اس کے اوپر کنفیوژن ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت پرانی چیز نہیں ہے, یہ ایک نیا کنسپٹ ہے. جو لوگوں کا ایک اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ تو ساری اوپر گندم ہی کھاتے ہیں. بالکل, آپ بھی کھائیں گندم, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی بڑے بوڑھوں کی طرح ہے, وہ سب کھیت مزدور تھے, وہ جسمانی مشقت کرتے تھے, وہ ایئر کنڈیشن میں اور آفیسز میں زیادہ نہیں بیٹھتے تھے, ان کے سارے کام ہی جسمانی مشقت والے تھے. تو آج بھی اگر کوئی کھیت مزدور ہے, یا مزدور ہے, کھلاڑی ہے, جسمانی مشقت کرتا ہے, تو اس کے لیے تو ملٹی گرین آٹا ہے ہی نہیں. وہ آج بھی وہی گندم ہی کھائے اور صبح دوپہر شام کھائے, ساتھ میٹھا بھی کھائے. لیکن اگر آپ نے اپنا طرز زندگی وہ والا بالکل ہی بدل دی ہے اور سارا دن انڈور بیٹھتے ہیں اور کوئی ایکسرسائز, کوئی جسمانی مشقت نہیں, آپ کسان بھی ہے تو تھوڑی بہت ٹریکٹر کے اوپر کر لیتے ہیں, تو پھر تو بھائی وہ آٹا نیری کیلوریز ہے, اور وہ اتنی کیلوریز آپ کا جسم برن ہی نہیں کر رہا. جب آپ کا جسم برن ہی نہیں کرتا تو اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر وہ اکٹھا ہو کے آپ کو یہ سارے جو پرابلم ہیں, انسولین ریزسٹنس کے, فیٹی لیور کے, ڈائبٹیز کے, جوڑوں میں درد کے, پی سی او ایس, یہ سارے مسائل تو پھر ہوں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو یہ ہے کہ آٹا چھوڑ دیں, بھائی روٹی کھانا چھوڑ دیں. بھائی روٹی کھانا ہم نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ہمارے سارے کھانے بنے ہی روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے. یا تو ہم سارا وہ کیٹو وہ سب عارضی طور پہ کر لینا, اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن لمبا عرصہ کوئی نہیں کر سکتا انہیں. اب ہمارے کھانے تو ہم نے کھانے ہیں, اور اس میں ہماری ضد یہ ہے کہ ہم نے گندم ہی کھانی ہے. تو بھائی اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ روٹی کھانا چھوڑ نہیں سکتے, کم نہیں کر سکتے, تو اس کی کوالٹی بہتر کر لیں. اب کوالٹی کیسے بہتر ہونی ہے؟ تاکہ فوری طور پہ آپ کا بلڈ شوگر فوری طور پہ سپائک نہ کرے, بہتر ہو جائے. ہماری گندم جو ہے نا وہ نیری کیلوریز ہے, تو اس کے اندر اگر آپ اب ملٹی گرین آٹے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گندم اور مکئی اور چاول مکس کر کے ملٹی گرین بناتے, وہ تو ایک جیسے ہیں سارے, وہ ایک جیسے ہیں سارے, اس میں آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب اس میں دالیں شامل کریں, جب اس میں ملٹ شامل کریں, سپر فوڈ شامل کریں, کنوا, السی, مورنگا, یہ ساری چیزیں شامل کریں.
جب یہ ساری چیزیں شامل کریں گے تو اس کے سب کا ڈائجیشن ٹائم ڈفرنٹ ہے. اب ایک ہی وقت میں وہ سب ہضم ہو کے آپ کی بلڈ شوگر سپائک نہیں کرے گی. اچھا ڈائجیشن ٹائم بھی ڈفرنٹ, جدید دور کا مسئلہ ہے, ڈائجیشن ٹائم بھی ڈفرنٹ ہے. پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے مزاج بھی تو ڈفرنٹ ہے. اب ان کے ساروں کے مزاج جب ہم یہ بلیسنگ ہے. جی بلیسنگ ہے, یہ بلیسنگ ہے. گوشت کا مزاج اور ہے, سبزی کا مزاج اور ہے, سلاد کا مزاج اور ہے, روٹی چاول کا مزاج اور ہے, تو وہ آپ اکٹھے نہیں کھاتے, تو سب کا مزاج اور ہے. تو آپ کی باڈی بنی ہے, تو یہ ایک امکانہ سی بات ہے جو ان کی مزاج مختلف ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور کچھ بات ملی تو یہ کر لی. بھائی مزاج مختلف ہے تو آپ کا جو ایک سالن بنتا ہے اس کے اندر 25 سے 30 مختلف اجزاء ہیں, سب کے مزاج مختلف ہیں, لیکن وہ پک کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کھاتے ہو, آپ کی باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اس کو. آپ ساتھ دہی کھاتے ہو, رائتا کھاتے ہو, کیا کچھ کھاتے ہو, تو آپ کی باڈی اس کو ہضم نہیں کرتی. اب اپنے مزاج کے مطابق کرنا ہے. تو یہ ایک انتہائی بچگانہ سا ایک یہ اعتراض ہوتا ہے جی مزاج مختلف ہے, ڈائجیشن ٹائم مختلف. یہ اس کی بلیسنگ ہے ملٹی گرین آٹے کی. اگر ایک ہی کرنا ہے مزاج تو پھر آپ خالی گندم کی روٹی کھا لیں, خالی آلو ابال کے کھا لیں, خالی بکئی ابال کے کھا لیں. ایک ہی مزاج ہے, ایک ہی چیز ہے, لیکن وہ آپ کو نہ نیوٹریشن پوری دے گا اور کیلوری زیادہ دے دے گا, آپ کی باڈی ڈیفیسٹ رہ جائے گی. ہم نے تو ڈائیورسٹی کرنی ہے فوڈ کی, ہم اپنی پلیٹ ڈائیورس کرنی ہے. اس کے اندر ایک چیز نہ ہو فوراً ہضم ہو گیا, آپ کی شوگر نہ بڑھا دے, آپ کو ساری نیوٹریشن چاہیے. تو ملٹی گرین آٹا جو ٹھیک بنا, جو میں نے بتایا کہ جس میں ملٹ, مورنگا, کنوا سب شامل ہے, تو اس کے اندر تو جو ایک چیز کے اندر ایک ڈیفیشنسی ہے دوسری پوری کر دیتا ہے. جیسے گندم کے اندر لائسین کم ہے, تو وہ آپ جب اس میں جو بھی ڈالتے ہو, ملٹس بھی ڈالتے ہو, کنوا بھی ڈالتے ہو, تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے, مکمل خوراک بن جاتی ہے. تو یہ ایک مکمل خوراک ہے. میرے پاس شہزاد صاحب ایک اور چیز, میرے پاس کچھ ایسے ڈیفرنٹ ڈاکٹرز بھی آئے جن سے میں نے اگر مورنگا کے فائدے پوچھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی اس کے پروون کوئی اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کوئی سامنے نہیں آئے. ہم صرف دل کی تسلی کے لیے جن کو کھانا ہے وہ مورنگا ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. تو اس کی کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جس کے ہمیں صحیح بینیفٹس یا فائدے کے بارے میں کچھ پتا ہو کہ وہ مورنگا جو ہے وہ یہ کمالات کر رہا ہے. جس کو بھی آپ ایک دیکھیں, میری بات سنیں, آپ کوئی بندہ بھی جو میری بات سن رہا ہے نا, آج اپنے لیب ٹیسٹ کروا لیں جس میں فیٹی لیور کے بھی ہو, لپڈ پروفائل کے بھی ہو, بلڈ شوگر کے بھی ہو, سارے ہوں, یورک ایسڈ کے سب ہیں. 2 مہینے کم از کم 5 گرام مورنگا کھائے, باقی جو کھاتا ہے کھائے, اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں. آپ حیران کن سارے بہتر ہو جائیں گے. اب آپ کی جو غلط فوڈ کھا کے آپ کا فیٹی لیور ہے سارا, اس کو کیا چاہیے, اس کو اینٹی انفلیمیٹری چیزیں نہیں. اب پروسیس فوڈ کھا کے انفلیمیشن ہوئی ہے. آپ مورنگا جو اتنا 4-5 گرام کھانا ہے, اس کی پروٹین کو چیک نہ کریں. جو چیز ہم تھوڑی کوانٹٹی میں کھاتے ہیں اس کی نیوٹریشن کو نہیں دیکھتے, اس کو دیکھتے ہیں اس کی میڈیسن ویلیو کیا ہے, اینٹی انفلیمیٹری, اور اس کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, جو اس کے اندر آکسیجن ریڈیکل ایبزارپشن کیپیسٹی ہے وہ دیکھیں. یہ والی چیز اچھا اب اس کے اندر شہزاد صاحب آپ کی باڈی کے اندر ریپیئر کر دیتی ہے, دردیں ختم کر دیتی ہے. اچھا شہزاد صاحب, اب ان کے اندر جو سیڈز موجود ہیں, ٹھیک ہے, ملٹی گرین آٹے کے اندر جو سیڈز آپ لوگ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں اس کے جو ایک علیحدہ جو اس کے فائدے ہیں وہ بتا دیجیے تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے کہ ہم جو کھا رہے ہیں جی ملٹی گرین کی یہ جو آٹے کو مکس کر رہے ہیں, اس کے جو سیڈز ہے اس کی افادیت کتنی ہے اور ہم کتنی فائدہ مند چیز کھا رہے ہیں. جی شہزاد صاحب آپ کی لائن. 3 قسم کے آٹے ہوتے ہیں ملٹی گرین بھی, 3 قسم کے آٹے ہوتے ہیں. ایک ہے سمپل, میری آواز آ رہی تھی, بریک ہو رہی تھی, جی اب بتائیے گا. ملٹی گرین آٹے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو عام آٹا ہے, ایک آٹا ہے جس کے اندر 50% گندم موجود ہے. وہ اس لیے 50% گندم موجود ہے کہ لوگ گندم کے بغیر نہیں رہتے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کھانی ہے, تو آپ 100% کے بجائے اس کو 50% یا اس سے کم لے آئیں. اب باقی اس کے اندر آپ نے جو ڈالے ہیں, جو ہے اس کے اندر ٹوٹل کاربز گندم جتنا ہی ہے, لیکن اس کے اندر بیٹا گلوکن ہے, اس کے اندر تھوڑی سی ریزسٹنٹ سٹارچز ہیں, اور وہ اس طرح سپائک نہیں کرتی شوگر کو جس طرح گندم کرتی ہے. پھر اس کے اندر اوٹس ہیں, جو اوٹ ہے ایک تو اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے جو سالوبل فائبر ہے وہ موجود ہے, اس کے اندر بھی تھوڑی سی ریزسٹنٹ سٹارچز ہیں, اور کارب اتنے ہی ہوں گے لیکن ٹوٹل شوگر کنورشن فیکٹر اس کا سلو ہے. پھر آپ ملٹس ڈالتے ہیں, جو ملٹس میں کیا آتا ہے, باجرا, سورگم, یہ چیزیں ساری آتی ہیں.
ان میں اندر کیا ہے کہ ان کا گرین سائز چھوٹا ہوتا ہے, ان کے اندر فائبر زیادہ ہے, اور دوسرا ان کے اندر سٹارچ کی کوانٹٹی کم ہے, پروٹین زیادہ ہے. یہ گندم وغیرہ باقی جو سفید آٹا میں ملتا ہے اس کے اندر تو 9-10% سے زیادہ نہیں, جو ہول چکی کا آٹا ہے اس کے اندر 13% پروٹین ہوتی ہے, لیکن جو ملٹس ہیں یہ سارے کے سارے اس سے زیادہ ہیں, اور چونکہ ہول گرین ہے اس لیے ساری ان کی پروٹین پرسنٹیج زیادہ ہے, فائبر زیادہ ہے, سٹارچ کم کر دیتے ہیں, ڈائجیشن ٹائم تھوڑا سلو ان کا. پھر آپ کینوا ڈالتے ہیں, اس کے اندر پروٹین پرسنٹیج تو 20% سے بھی زیادہ ہے, اور پھر آپ مورنگا ڈالتے ہیں, میتھی ڈالتے ہیں, السی ڈالتے ہیں جن کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی ہے, اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز بھی ہیں, اور ان کے اندر کارب نہ ہونے کے برابر. تو یہ جب آپ بلینڈ بناتے ہو تو ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر کے یہ تو ایک مکمل خوراک بن جاتی ہے. دوسرا وہ آٹا ہوتا ہے کہ جو شوگر کے مریضوں کے لیے ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ نہ گندم ڈالتے ہو نہ جو ڈالتے ہو, ایون دالیں بھی ڈالتے ہیں, سوری ملٹی گرین میں دالیں بھی ڈالتے ہیں جس کے اندر پروٹین آپ کو پتہ ہے 20% سے اوپر ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ نہیں ڈالتے. وہ کیا ہے, وہ تو صرف بادام اخروٹ ہیں, وہ اس کے اندر کوکونٹ ہے, اس کے اندر السی ہے, مورنگا ہے, اس کے اندر صرف یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کی روٹی کھانا بہت مشکل ہے. لیکن جو نہیں, روٹی کھانا مشکل کیوں ہے, کیوں؟ اس لیے جو شوگر کے مریضوں کے لیے, موٹاپے کے لیے, اور جو کیٹو کر رہے ہیں, جو پی سی او ایس کا پرابلم ہے, ان کے لیے جو ملٹی گرین آٹا ہے اس کے اندر تو نہ گندم ہے, نہ جو ہے, نہ دالیں ہیں, نہ ملٹ, اس کے اندر تو چیزیں, اس کے اندر تو یہ اناج ہے ہی نہیں. اس کے وہ ملٹی گرین آٹا جو ہے نا وہ کھانا مشکل ہے, کیونکہ اس کی ایسی روٹی نہیں بنتی, اس کو بڑی اسپیسیفکلی, کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, نٹس ہے, بادام اخروٹ مونگ پھلی ہے, اس کے اندر کوکونٹ ہے, اس کے اندر ہے, اس سے آٹا بنتا ہے. تو وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. لوگ جب اس کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ نے بالکل اپنی شوگر برس کرنی, پھر آپ کو وہ والا ملٹی گرین آٹا کھانا پڑے گا جس کے اندر یہ کوئی گرین نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب, ہم اس آٹے کا جو شوگر والا یہ ہے نا ایلیمنٹ, اس کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ عام آدمی تو چلو ملٹی گرین سے لے کے سارے آٹے جو ہے وہ کھا بھی لے گا, ٹھیک ہے, میدا تک کھا لے گا, مگر جو یہ شوگر پیشنٹ لوگ ہیں نا, ان کا اسپیسیفکلی جو آٹا ہے سم ٹائمز ان کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے, کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. اس کے اوپر بات کریں گے, شوگر پیشنٹ کون سا آٹا کھا سکتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم ملٹی گرین آٹا اور نارمل آٹے کے اوپر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد بسرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم کاربوہائیڈریٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ گندم جو ہے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہے. جو ریسرچ میرے پاس ہے اس میں 100 گرام آٹا جو ہوتا ہے اس میں 71 گرام شوگر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گندم کے اندر. اب اگر ہم جو کی بات کرتے ہیں شہزاد صاحب, تو اس میں 73 گرام شوگر ہوتی ہے, اور اگر میں باجرے کی بات کروں تو اس میں 67 گرام شوگر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اوٹ کی بات کروں تو اس کے اندر جو ہے نا 66 گرام شوگر موجود ہوتی ہے. تو اس سے شہزاد صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر میں ان کو دوسری چیزیں بھی اس آٹے کے اندر ایڈ کروں, اگر اس میں چنے کے آٹے کو ایڈ کرتے ہو تو پھر 60 گرام شوگر جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہے. اب اگر وہی بیج ہم اس کے اندر مکس کر رہے ہیں جس کے اندر شوگر تقریباً ہونے کے برابر ہی ہے آلریڈی, تو پھر کس طریقے سے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ہمارے لیے, اس کا ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا پلیز. جب ہم بات کرتے ہیں نا شوگر کے مریضوں کی, تو اس میں کیا ہے کہ شوگر کے مریض کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ ایکسرسائز کرتا ہے, واک کرتا ہے, اور میڈیکیشن سے اور اپنے لائف سٹائل سے شوگر تقریباً کنٹرول رکھتا ہے, تو وہ ایون گندم کی روٹی یا عام ملٹی گرین آٹے کی روٹی بھی کھا سکتا ہے, لیکن پورشن کنٹرول اور آرڈر آف میل سے. یہ اس کے لیے بندہ اگر سینسیبل ہے, اپنی پلان کرتا ہے, پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے پورشن کنٹرول؟ یہ ہے کہ آپ نے 25% سے زیادہ جو آپ نے کاربز اپنے ٹوٹل کھانے میں نہیں لینے, باقی اس میں آپ نے پروٹین لینی ہے, باقی آپ نے اس میں کمپلیکس کارب جو سیلڈ وغیرہ ہے وہ لینا ہے, اس سے پیٹ بھرنا ہے, دالوں سے, چنوں سے, گوشت سے, سبزیوں سے, سلاد سے. اور پھر آپ 25% ملٹی گرین کی, عام ملٹی گرین کی بھی روٹی لے لیں, تو وہ اتنی جلدی آپ کی شوگر سپائک نہیں کرے گی, کنٹرول رہے گا. دوسری چیز اس کے ساتھ یہ آتی ہے کہ جو آرڈر آف دی میل ہے, کہ سب سے پہلے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریضوں کو بہت تیز بھوک لگتی ہے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے, وہ آتے ہی شوربے کے ساتھ روٹی فٹافٹ نان کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ نہیں, ان کا کیا ہے کہ انہوں نے آرڈر آف دی میل کرنا ہے. سب سے پہلے پانی پینا ہے, پھر وقفے کے بعد انہوں نے سیلڈ کھانا ہے, اور سیلڈ کے ساتھ پروٹین لینی ہے, گوشت کا یا چنے یا دال, کوئی چیز انہوں نے سیلڈ کے ساتھ لینی ہے. اس کے بعد پھر جا کے اس نے باقی سالن اور روٹی کھانی ہے.
اگر وہ اس ترتیب سے کریں گے تو پھر انہیں کچھ نہیں ہونے والا، خواہ اس میں 70% ہے یا 75% ہے جو کاربز ہیں. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے اور بہتر کرنا ہے، مزید کارب کم کرنے ہیں، تو اس کو پھر گرین کے بغیر، نو جی پی ایس جسے کہتے ہیں، اس کے بغیر جو آٹا ہے، جو کو پہلے بتایا کہ جو شوگر فری آٹا بنتا ہے، تو وہ کھانا تھوڑا مشکل ہے لیکن وہ پھر سیف ہے، اس کی تھوڑی بڑی روٹی بھی وہ کھا سکتا ہے. تو اس کے اندر جو کاربز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. تو یہ تو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنے کھانے کی ترتیب کے ساتھ کنٹرول کر لینا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے سمپل یہ کہیں کہ میں نے بس وہ ملٹی گرین کی روٹی 3 روٹیاں کھا جانی ہے اور ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں کھانا تو میری شوگر، ایسے نہیں ہوتا. شوگر کنٹرول کرنے کے، اور صرف شوگر نہیں، بلڈ پریشر کے مریض بھی وہی ہے، آرتھرائٹس والے بھی وہی ہیں، فیٹی لیور والے بھی وہی ہیں، پی سی ایس والے بھی وہی ہیں. یہ سارے کے سارے انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں. انہیں جب وہ ترتیب کے ساتھ یہ کھاتے ہیں، کنٹرول کے ساتھ کھاتے ہیں، تو ان کی شوگر سپائک نہیں کرتی، کنٹرول رہتا ہے. اچھا یہ ڈفرینشیٹ جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، جس میں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی جو عام آدمی بھی ہے، اب عام آدمی بھی اگر یہی کاربوہائیڈریٹس والی، یہی والی شوگر والی روٹی اگر لیتا ہے، جس میں ہم ملٹی گرین آٹے کی بات کرتے ہیں، جس میں آلریڈی ان پوائنٹس کے، ان ریشیوز کے حساب سے، گرامز کے حساب سے شوگر آلریڈی پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے کتنا ڈینجر کاز ہو سکتا ہے؟ یا پھر اٹس اوکے، اس کو کوئی شوگر ہو سکتی ہے یا پھر بارڈر لائن پہ آ سکتا ہے کچھ ایسی؟ ایک تو یہ دیکھیں، جی جی آپ بتائیے گا. دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایک تو شوگر، ایک تو یہ نا کہ ایک شوگر ہے وہ آپ کو پیدائشی ہوئی ہے جو ٹائپ 1 ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. جو ٹائپ 2 ہے نا، یہ تو آپ کو 15-20 سال مسلسل انسولین ریزسٹنس آپ کریں گے پھر جا کے یہ ہوتی ہے. تو وہ جب آپ نے بہت زیادہ گندم، بہت زیادہ کارب، بہت زیادہ پروسیس فوڈ اتنے سال کھائی ہے، پھر جا کے یہ ہوتی ہے. اب اگر وہ لوگ عام گندم کی جائے ملٹی گرین آٹا کھانا شروع کر دے تو ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں جلدی ڈائبٹیز ہونے کے، کیونکہ جو ملٹی گرین آٹا کھاتا ہے وہ اپنا ہیلتھ کانشیس ہو جاتا ہے، وہ اپنی باقی فوڈ ایکٹیویٹیز بھی کنٹرول کرتا ہے. اب یہ تو نہیں وہ سارا دن باقی پاستا کھائی جائے، باقی وہ فاسٹ فوڈ کھائی جا رہا ہے اور اس میں ایک ٹائم ملٹی گرین کی روٹی کھا کہتا ہے کہ اب میں سارا کو ٹھیک ہو جاتا. نہیں، اس نے اپنی روٹی ریپلیس کر دی ہے. اور یہ دیکھیں اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو 70+ اس کے اندر جو % ہے وہ کاربز ہے، بالکل ایسے ہی ہے، 70 سے اوپر ہی ہے. لیکن میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ وہ والے ہیں جس کے اندر فائبر بھی موجود ہے، پروٹین بھی زیادہ موجود ہے، اور سارا کا سارا سٹارچ نہیں ہے. کارب اور چیز ہے، سٹارچ اور چیز ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے. ایک سمپل سٹارچ ہے جو گندم کے اندر زیادہ ہے، چاول کے اندر زیادہ ہے، مکئی کے اندر زیادہ ہے، وہ فوری طور، آلو کے اندر زیادہ ہے، وہ فوری طور پہ بلڈ شوگر میں چلا جاتا ہے. اب جو جوی، اوٹ جسے کہتے ہیں، باجرہ، ان کے اندر بھی 60 سے لے کے 70% ان کے اندر بھی کاربز ہے، لیکن وہ سارے کے سارے سٹارچ نہیں ہے، وہ اور ہے، گلوکنز ہیں، بیٹا گلوکنز ہیں، اور قسمیں ہیں، تھوڑی ریزسٹنٹ سٹارچز ہیں. تو لہٰذا وہ جب آپ کھاتے ہو وہ اتنی جلدی، ٹوٹل کارب تو وہی ہے لیکن ان میں سٹارچ کم ہے. بات آپ کر رہے ہو سٹارچ کی، تو وہ سٹارچ کم ہے، اس لیے وہ اتنی جلدی آپ کی بلڈ شوگر سپائک نہیں کرتی، وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے. جو بندہ عام صحت مند ہے لیکن وہ عام روٹی کی بجائے ملٹی گرین کھانا شروع کر دے گا، اور اس کے جو شوگر ہونے کے چانسز ہیں، انسولین ریزسٹنس ہونے کے چانسز ہیں، وہ بہت کم ہو جائیں گے. اچھا، اور اگر فیملی انہیریٹڈ ہے کسی کو تو وہ بھی اگر ملٹی گرین کھاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ چانسز بہت کم ہو جائیں گے کہ وہ جو ہے وہ بارڈر لائن پہ جائے اور اس کو شوگر ہو. اچھا، یہ اب اس کے اوپر جو جدید ریسرچ آئی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے یہ بالکل ٹینڈنسی تو ایک فیملی، ایک ہسٹری ہوتی ہے، جیسے موٹاپے والے بھی ہوتی ہے، یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. لیکن جو بندہ بھی اپنا ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کر لے اس کے اندر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا 4-5-6 بہن بھائی ہیں، ایک ایکسرسائز کرتا ہے، جم کرتا ہے، سپورٹس مین ہے، وہ سلم ہے، دبلا پتلا ہے، یا دبلی پتلی ہے، باقی سب موٹے ہیں. اس لیے کہ ان کی فیملی کے اندر تو تھا، فیملی سے زیادہ ان کی کھانے پینے کی عادات بری ہیں، لیکن ایک نے کنٹرول کیا تو اس نے اپنے وہ کنٹرول کر لیا. اسی طرح ڈائبٹیز بھی ہے. تو اگر آپ کی ساری فیملی کے اندر بھی ڈائبٹیز ہے لیکن آپ ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہو تو آپ کی چانسز کم ہے. یہ زیادہ ایکسپریشن ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. اگر آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیں، ایون سارے خاندان کو بھی ڈائبٹیز ہے نا، تو آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگی. اچھا، اگر ہم اپنی زندگی سے روٹی کو ہٹا ہی دیں تو کیا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر ہماری باڈی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی کہ ہمیں گندم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آٹا کھانے کی، ملٹی گرین کسی بھی قسم کی ان چیزوں کی سالن کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، وی کین جسٹ ہیو ڈائریکٹلی جو فوڈ، جو میل لے رہے ہیں وہ ہم بس سبزیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، آل دیٹ؟ جی شہزاد صاحب. دیکھیں، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ
جی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ عام روٹی کی بجائے جیسے بند گوبھی کا پتا ہے, سیلڈ کا پتا ہے, اس کو روٹی کی طرح لقمہ بنا لیں اور کھا لیں, پیٹ بھر جائے گا. لیکن کتنے لوگ کر لیں گے؟ یہ کلاسز ہیں. ایک وہ کلاس ہے جو کیٹو ڈائٹ بڑی آسانی کے ساتھ خوشی سے کر لیتی ہے, وہ گندم روٹی باقی دیکھتی بھی نہیں, وہ کر لے گی. وہ کتنے % لوگ ہیں؟ 1% لوگ بھی نہیں ہیں. لیکن باقی ساری ہماری قوم جو ہے نا, وہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں وہاں جو سالن بنتے ہیں وہ روٹی کے ساتھ کھانے والے ہیں. آپ 100% ساری آبادی کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ روٹی چھوڑ دیں. جو چھوڑ سکتا ہے اس کی صحت کے اوپر کوئی نیگیٹو نہیں ہے, اگر وہ پراپر کیٹو یا پراپر طریقے سے اپنی ڈائٹ کنٹرول کرتا ہے تو وہ روٹی کے بغیر بھی آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہے. لیکن سارے لوگ نہیں کر سکتے, کچھ چاہتے بھی نہیں. میں روٹی نہیں چھوڑنا چاہتا, میں کیا کروں گا, میں ایکسرسائز زیادہ کر لوں گا, میں جم کر لوں گا, میں ایکٹیو رہ لوں گا. میں روٹی عام نہیں, چلو ملٹی کھا لوں, میں روٹی میں نے نہیں چھوڑنی, کیونکہ مجھے کریلے بھی پسند ہے, مجھے دال بھی پسند ہے, مجھے کڑی بھی پسند ہے, مجھے بھنڈی بھی پسند ہے, مجھے کدو بھی پسند ہے, مجھے اپنے سارے کھانے پسند ہے. میں سارے وہ کھانے کھانا چاہتا ہوں, میں وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. اگر میں سارے چھوڑ دوں گا میں سوشلی آئسولیٹ ہو جاؤں گا, میں مینٹلی سک ہو جاؤں گا. جو لوگ یہ چھوڑتے ہیں, زیادہ تر لوگ چند دن چھوڑنے کے بعد وہ ان کا موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے, وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس دنیا میں آ گئے. لہٰذا ہم نے رہنا تو یہاں ہی رہنا. تھینک یو سو مچ شہزاد بسرا صاحب. جس کرنا نہیں, آپ کی پوائنٹ, آپ کا نظریہ جو ہے وہ بالکل لوگوں تک پہنچا, بڑا اچھی طریقے سے آپ نے. تھینک یو سو مچ شہزاد بسرا صاحب. اور ایک بریک سے پہلے بس میں یہ کہوں گی کہ اپنی باڈی کو اس چیز کی, جس چیز کی آپ کی کریونگ یا عادت ڈل چکی ہے, جو آپ بچپن سے ڈائٹ لیتے آ رہے ہیں, جو آپ کی امی ابو نے, آپ کو فیملی میں گھر والوں نے کھلایا ہے, ایک دم سے جب وہ اپنی لائف سے اس کو چینج کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ واقعی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کے موڈز بالکل سوئنگ ہو جاتے ہیں. تو اپنی لائف میں اگر ویٹ کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے اس کو ہٹانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کم کر کے اس کو لائف سٹائل میں لے کر آئیں اور چینج کریں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج جس کو ہم ڈسکس کریں گے. موسٹلی لوگوں نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہوئی, اس لیے میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس پہ بات کریں. لیفٹ ہینڈڈ لوگوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو نیچرلی پیدائشی لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچے بعد میں خود اپنی لیفٹ ہینڈ کو ٹرین کر لیتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, اور لیفٹ ہینڈڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے آج کہ کیا یہ لوگ جو سیدھے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیا یہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں, یا کیا یہ بہت سست اور ڈل ہوتے ہیں. اور اس کا دوسرا جو نظریہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ جو ہے نا اس سے زیادہ کام نہ کریں, اس سے زیادہ کھائے پیے نہ, کچھ اس طرح کا کوئی ایسا کوئی بھی کام. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بھی لڑکیوں کو سکھایا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے گلاس یا کوئی چیز ایسے کسی کو پکڑانی ہے تو الٹا ہاتھ نیچے رکھ دیں اور ایسے کر کے پکڑائیں. دس از ناٹ دا وے کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے پکڑا اور سیدھے ہاتھ کو ایسے یا کسی کو دینا ہے تو الٹے ہاتھ سے مت دیں, تو سیدھے ہاتھ سے دیں. آپ کھانا جب نکال رہے ہیں کسی چیز میں سالن سے, اگر آپ کسی سالن کو نکال رہے ہیں کسی پلیٹ میں, تو آپ سیدھے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو پور کریں, اس سے نکالیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اب اس کا ہسٹوریکل اگر میں اس کا نظریہ دیکھوں نا اور سائیکولوجیکل دیکھوں تو اس میں اسلامی طور پہ بھی اس میں جو احکامات ہیں اس پہ بھی میں تھوڑا سا جو ہے نا مجھے کانفلکٹ چیزیں لگتی ہیں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سے اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں تو وہ ناپاک ہوتا ہے, صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ بہت پہلے زمانے میں صابن کوئی نہیں ہوتے تھے, تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے صحیح صاف کام اور الٹے ہاتھ. اب اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا غلط ہے. ہمارے پاس آج زبردست مہمان ہے کاشف فراز صاحب, جو کہ پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز ہیں, جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا مت ہے, لوگوں نے کیا بات کی. بریک کے بعد جو لوگ الگ سوچتے ہیں وہ اکثر لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہے صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اب بات یہاں پر یہ بنتی ہے کہ یہ اس کا فینومینا کیا ہے, اس پہ بات کریں گے کاشف فراز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دلچسپ موضوع ہے آپ کا. ہیرلڈ لیم کی کتاب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک غلام کو دربار میں پیش کیا تو تمام دربار کے لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے, ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے, اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا غلام کیا تبدیلی لے آئے گا.
تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہاتھ دیکھتے ہو, میں نیت اور اعمال دیکھتا ہوں. یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا وہ کام کرے گا جو آج تک دائیں ہاتھ والا کوئی نہیں کر سکا. اور ہیرلڈ لیم لکھتا ہے کہ پھر اسی غلام نے کئی دفعہ نہ صرف ان کو جنگ جتوائی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی کئی دفعہ انہوں نے موت سے بچایا, اور چند دنوں کے بعد پورے محل کی آنکھ کا تارا بن گیا وہ جو لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والا تھا. اب یہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں لیفٹ ہینڈ کے بارے میں آئی ہیں, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قدیم یونان سے اس کا ہوتا ہے. ایک قدیم یونانی لفظ ہے سنسٹر. سنسٹر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا, ایک نحوست. تو وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کا جو معنی تھا وہ نحوست میں بدل گیا اس ورڈ کی کنفیوژن کی وجہ سے. اسے شیطانی سمجھا جاتا تھا یونان میں کہ جی جو شیطان لوگ ہیں وہ بائیں ہاتھ سے, کیونکہ سنسٹر کا ورڈ جو ہے نا اس کے معنی جو کہ دو تھے, ڈبل تھے, تو لوگوں نے سمجھا, جبکہ اس کا مطلب بائیں ہاتھ سے کام الگ مطلب تھا اور شیطانی کام الگ مطلب تھا. تو لوگوں نے اس کو ملا کر, تو وہ ایک صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے. پھر بوناپارٹ, جو نپولین بوناپارٹ دنیا کا اتنا بڑا سپہ سالار تھا, وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا. اب اس کو پتا تھا کہ جب لیفٹ ہینڈ سے آپ رائٹ سائڈ پہ جاؤ گے تو ڈائریکٹ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم لوگ لیفٹ سائڈ سے چلا کرو. اب اچھا, اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھی لیفٹ ہینڈڈ میں ہوں, میری پوری کی پوری فوج تو لیفٹ ہینڈڈ نہیں ہے. اب اس کے کہنے پہ پوری فوج جو تھی وہ لیفٹ ہینڈ سے لڑتی تھی. تو وہاں سے ایک روایت پیدا ہوئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں, انڈیا میں, یو کے میں اور دیگر ملکوں میں جو لیفٹ ہینڈ میں ہم ٹریفک چلاتے ہیں اس کے پیچھے نپولین بوناپارٹ کا وہی آرڈر کام کر رہا ہے جو اس نے اپنی فوج کو دیا تھا. اس لیے آج بھی ہم لیفٹ, ورنہ دنیا میں جتنے بھی آپ ملکوں میں گئی ہوں گی آپ نے دیکھا وہ رائٹ ہینڈ کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن ہمارے 3-4 ملک ایسے ہیں جو لیفٹ ہینڈ پہ, یہ نپولین بوناپارٹ کی اس روایت کی وجہ سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جاپان کا ایک قبیلہ ہے سامورائی. آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی سامورائی کے اوپر بہت ساری. سامورائی قبیلے میں ایک روایت تھی اور صدیوں سے رائج تھی, اب تک رائج ہے, کہ اگر وہاں پر کوئی بائیں ہاتھ سے سلام لیتا, بائیں ہاتھ سے تحفہ پیش کرتا یا بائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ بائیں ہاتھ سے جو کام کرنے والے ہیں یہ بھگوان یا گاڈ یا خدا یا جس کو بھی وہ مانتے اس کے خلاف کام, یعنی شیطان کا ہاتھ ہے. تو یہ بھی ایک روایت تھی جس نے بہت زیادہ پرابلم پیدا کی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سپورٹس میں اگر آپ آ جائیں تو باؤں بازو کی جیت کے نام سے ایک بہت بڑا سلوگن بنا تھا. جب وسیم اکرم, برائن لارا, میتھیو ہیڈن جیسے پلیئرز جو تھے انہوں نے بائیں ہاتھ سے کھیلنا شروع کیا تو ان کی بالنگ اور ان کی بیٹنگ کی وجہ سے. سچن ٹنڈولکر لیفٹ کھیلتا تھا, ہی از دی بیٹس مین, اور وہ رائٹ ہینڈڈ تھا نا. نہیں, سچن ٹنڈولکر رائٹ ہینڈڈ تھا وہ. تو یہ لیفٹ ہینڈڈ جو تھا میتھیو ہیڈن جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ڈیوڈ میتھیو تھا. اس کے علاوہ برائن لارا بہت بڑا نام ہے لیفٹ ہینڈ میں. وسیم حسن راجہ ہمارے بہت خوبصورت پلیئر تھے, وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلا کرتے تھے. سر گیری سوبرز وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلا کرتے تھے. وسیم اکرم وہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلا کرتے تھے. تو لیفٹ ہینڈ کی برتری جو ہے وہاں پر آئی, تب کہیں جا کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. جو لیونارڈو ڈی وینچی ہے اس نے ایک عجیب روایت قائم کی, وہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے انگریزی لکھتا تھا. یعنی انگلش تو لیفٹ ہینڈ سے شروع کی جاتی ہے نا, لیفٹ سے رائٹ کو ہوتی ہے, وہ رائٹ سے لیفٹ جیسے ہم اردو لکھتے ہیں نا ویسے انگریزی لکھتا تھا. دوسری بات یہ وہ الٹے لفظ لکھا کرتا تھا بائیں ہاتھ سے. یعنی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کے شیشے میں اس کا الٹا عکس نظر آتا تب. اب اس کی 2 وجوہات کہی جاتی ہیں. پہلی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ وہ رازداری برتنا چاہتا تھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ اس نے, آپ کو پتہ ہے 800-900 سائنسی ایجادات کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا. دوسرا کہا جاتا ہے کہ جب آپ لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے سیاہی آ جاتی ہے. جب آپ کچھ لکھیں تو جب آپ رائٹ سے لکھتے ہیں تو سیاہی سائڈ پہ رہ جاتی ہے, آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہوتے. تو اس سے بچنے کے لیے لکھتا تھا. لیکن لوگوں نے اس کو عجیب و غریب جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ کے حوالے سے اس کے اوپر باتیں شروع کر دی, جس کی وجہ سے یہ لیفٹ ہینڈ کا جو کنسیپٹ ہے نیگیٹو یہ ابھرنا شروع ہو گیا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو خوبصورت ترین پینٹنگ دنیا کی آپ جس کو کہتے ہیں مونا لیزا, کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ سے بنی ہے؟ نہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ جس کو آج تک ڈی کوڈ کرنے میں لیونارڈو ڈی وینچی, کیونکہ وہ تھا ہی لیفٹ ہینڈڈ, تو یہ بھی لیفٹ ہینڈ سے بنی ہوئی ہے. سو بائیں ہاتھ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. پہلی بار دنیا میں 2023 میں چنائے شہر جو ہے انڈیا کا, وہاں پہلی بار ایک ڈاکخانہ بنایا گیا جسے صرف لیفٹ ہینڈڈ ڈاکخانہ کہا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں پہلا ادارہ بنا ہے جو لیفٹ ہینڈڈ کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے, تاکہ وہ لوگ جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں
جنہوں نے لیفٹ ہینڈ سے لکھنا ہے, سٹیمپ لگانی ہے, یا اس کے اوپر مہریں لگانی ہیں, یا اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے, وہ سارے وہاں پر کام کر سکیں. اچھا, براک اوباما اور یہ بل گیٹس, سیاست پہ بھی میں آتا امیتابھ ہوں, اور بچن, یہ لوگ بھی تو لیفٹ ہی ہیں. بہت بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ جنرل نیچرل جو کمیونیکیشن ایک بہت بڑا رسالہ ہے دنیا کا, اس میں جو تحقیق شائع ہوئی, جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا, ان لوگوں نے یہ کیا, دنیا کے 3.5 لاکھ لوگ لیے ان کے اوپر تجربہ کرنے کے لیے کہ لیفٹ ہینڈ کیا ہوتا ہے, رائٹ ہینڈ کیا ہوتا ہے, ان کا کام کیا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ TUBB4B یہ ایک انسانی جسم کا ہارمون ہے جو بنیادی طور پر ماں کے پیٹ میں وجہ بنتا ہے کسی بچے کے لیفٹ ہینڈڈ ہونے کی. اچھا, پہلے سے؟ جی, پہلے سے ماں کے پیٹ میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 18 ہفتے کی اگر حمل ہو کسی عورت کو, 18 جو ویک ہے اس کی پریگننسی میں آپ سکین کر کے معلوم کر سکتے ہیں بچہ رائٹ ہینڈڈ ہوگا کہ لیفٹ ہینڈڈ ہوگا. یہ کیسے پتہ؟ 18 ہفتے میں. اس لیے کہ لیفٹ ہینڈڈ جو بچہ ہوگا اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ زیادہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ, اس لیے 18 ہفتے کے بعد آپ ایزیلی پتہ کر سکتے ہیں. اور اسی تحقیق میں یہ ثابت کیا, اور یہ پبلش تحقیق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی جائے نیٹ کے اوپر لکھے, جیسے میں نے کہا جرنل نیچر کمیونیکیشنز آن لیفٹ ہینڈڈ, اور اس پیپر کا نام ہے سائیکالوجی آف لیفٹ ہینڈڈنس. اچھا, یہ مختلف جگہ پبلش ہوئی ہے. 3.5 لاکھ لوگوں پہ جب تجربہ کیا, پتہ چلا کہ 11% لوگ پوری دنیا میں لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں. اس کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات اب کیا ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ہارمونل وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کی جاتی ہے کہ جب عورت کے حمل کے دوران اس کی بچہ دانی میں, بیضہ دانی میں, جہاں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے, وہاں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی زیادتی ہو جاتی ہے باڈی کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے. وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے لیفٹ ہینڈڈ ہونے کی. اچھا, ایک کال شامل کر لیتے ہیں. علی کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں علی؟ جی, علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی, کیا کہیں گے علی؟ جی فضا, میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں اور سارے کام لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہوں. کھانا بھی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں. رائٹ ہینڈ سے کھانے کی میں نے کوشش کی ہے, لیکن کوئی کام مجھ سے رائٹ ہینڈ سے ہو نہیں رہا ہوتا. تو مجھے سب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دائیں ہاتھ سے کام کیا کرو اور بایاں ہاتھ نہ استعمال کیا کرو اتنا, کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانے میں اور بائیں ہاتھ سے کھانے میں تو کیا فرق ہے, اور دوسرا کیا گناہ ہے بائیں ہاتھ سے کھانا؟ اچھا, میں آپ کا اگر ساتھ دوں یہاں پر, ابھی تو ویسے کاشف صاحب نے اس پہ کوئی اپنا نظریہ کرنا ہے, مگر ویسے جو میں اپنا آپ کو نظریہ بتاؤں نا, تو مجھے تو یہی کہا گیا ہے. تو میں تو فرال کے بھی ہاتھ پہ ایسے ایسے مارتی ہوں کہ سیدھے ہاتھ سے سالن نکالو, سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑاؤ, سیدھے ہاتھ سے کام کرو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو اب یہ پوچھ لیتے ہیں ہم اسلامی طور پہ کیا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. کاشف صاحب کی ریسرچ ہے. جی کاشف صاحب. جی, بہت اچھا کویسچن کیا علی سے, اور علی کے سوال کے جواب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مسکنسیپشن دور ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ رات میں نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی. قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے جو ڈائریکٹ دائیں ہاتھ کی بات کرتی ہے, وہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 ہے, جو یہ کہتی ہے کہ روز قیامت لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. بے شک. بائیں ہاتھ کا کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے, نہ ہی اس کو کنڈیم کیا گیا, نہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی گئی. ٹھیک. البتہ احادیث میں آتا ہے, مختلف جگہوں پر بہت ساری احادیث میں آتا ہے. اچھا. جب اس کے معنی پوچھے گئے, جیسے علی نے بات کی اور آپ نے بیٹی کی بات کی, تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ بائیں ہاتھ کے بارے میں جو تصور ہے یا جو باتیں ہیں, تو آپ نے بڑے واضح فرمایا کہ یہ ہائیجین کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے, کیونکہ دنیا کے جو 90% لوگ ہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ سے رفع حاجت کرتے ہوئے, ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے, وہ اپنا بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ اس بائیں ہاتھ سے ہم ہائیجینک نہیں ہوتے تھے. اور یہ اس دور کی بات آپ کر رہے ہیں جب آپ کے پاس صابن نہیں تھا, جب آپ کے صابن نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی, ہینڈ واش کے لیے اچھی چیزیں نہیں تھی. اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے. سو اس کو ان معنی میں لینا کہ گناہ ثواب میں, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ اب تو ایسے ایسے سینیٹائزرز آ گئے, چیزیں آ گئی. جہاں جہاں قرآن مجید میں یا جہاں جہاں احادیث میں ذکر ہے, وہ رائٹ اور لیفٹ کا نہیں, رائٹ اور رانگ کا ذکر ہے. یعنی صحیح اور غلط. ہم نے اس کو غلط سمجھا. جی, غلط سمجھا. ہم نے اس کو رائٹ اور لیفٹ بنا دیا. مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں سے جو ایسی بات کرتے ہیں, مجھے دکھایا جائے کہ پوری ذخیرہ اسلام میں
کہاں پر اتھینٹک طور پہ لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا شیطانی عمل ہے, غلط عمل ہے یا گناہ کا عمل ہے؟ یہ دونوں ہاتھ ہمارے اللہ نے بنائے نا ہمارے لیے, اللہ اور اکبر, ہمارے کیا جسم اچھی میں بات آپ نے. تخلیق کی ہے. ہمارا سیدھا ہاتھ بھی بہت سے کام کرتا ہے, ہمارا الٹے ہاتھ بھی بہت سے کام کرتا ہے, مگر کام دونوں سے لیے جا رہے ہیں. تو اس میں سے ایک ہاتھ برا ایک ہاتھ اچھا یہ کیسے ہو پاسبل نہیں ہے ایسی جیسے آپ آپ کہیں کے جسم میں کہ بھی میرے ہے جی کیا ایسے کوئی؟ دائیں آنکھ اچھی ہے بائیں اچھی نہیں ہے, تو اس پہ میرا بات دائیں کرتے ہیں, نیزل اچھا ہے بائیں اس اچھا پہ صحیح نہیں سے ہے. بات کرتے ہیں, ذرا اور کھل کے بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا ہمارے سامنے کے رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی جو ہے, اس کو جو ہماری مسکنسیپشن ہے اس میں یہ کہ رائٹ اور رانگ, اس پہ مزید ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ٹیک اے بریک. اچھا, صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جو کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے, تم میں سے کوئی بھی جو پانی پیے وہ دائیں ہاتھ سے پیے, کیونکہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ شیطان کھاتا پیتا ہے, شیطان کام کرتا ہے. تو اب یہ مجھے ذرا اس کے اوپر ایلیبریٹ کر دیجیے گا, کیونکہ جو لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہیں تو وہ تو لیفٹ سے ہی کھاتے ہیں, لیفٹ سے ہی پانی پیتے ہیں, لیفٹ سے ہی کھانا نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ تو اب گھر والے تو ان کو ٹوکتے ہی ہیں موسٹلی, جن کے بچے لیفٹی ہوتے ہیں, تو وہ بولتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کرو, یہ حدیث ہے, نبی پاک نے بھی یہ فرمایا ہے, تو اب یہ تم الٹے ہاتھ سے کیا کر رہے ہو, کیا کھا رہے ہو. اس کو ذرا ہم صحیح اسلام کی روشنی میں سمجھا. بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رائٹ ہینڈڈ ہے بیسیکلی, یعنی 90% آبادی دنیا کی جو دائیں ہاتھ سے کام کرتی ہے, ان کو کہا گیا کہ اپنے بائیں ہاتھ سے کام نہ کیا کریں. ان کے لیے یہ اس لیے غلط ہے کہ ان کا جو بایاں ہاتھ جن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے, ہائیجینک ایشو کے لیے, تو ان کے لیے کہا گیا ہے. جو بائی برتھ لیفٹ ہینڈڈ ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا گیا, ورنہ بڑے واضح احکامات آ جاتے احادیث میں, قرآن مجید میں, کہ بایاں ہاتھ برا ہے یا بائیں ہاتھ کے اندر ایک کام نہیں. جہاں یہ بات کی گئی شیطانی, وہاں لوگ پر پھر اس کو اس طریقے سے بھی تو لیں گے کہ بھئی حدیث میں یہ نہیں تھا, کہ انہوں نے یہ نہیں کہا نبی پاک نے کہ جو لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں, جو لوگ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھائیں. یہاں پہ تو نبی پاک نے برے ہاتھ سے کھانا پینا منع کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ شیطان کا کام. تو یہ جو کنسیپشن ہے نا, یہ کیسے کلیئر کریں؟ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو سمبولک معنوں میں ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دائیں اور بائیں کو ہم نے ایکچولی دائیں اور بائیں سائیڈ لے لیا ہے, جبکہ اس سے مراد یہ تھی اچھائی اور شیطانیت. اب جیسے حضرت ابن سلمہ جو تھے, وہ جب نبی پاک کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہوتے, تو نبی پاک نے ان کو بھی منع فرمایا تھا کہ اس لیے کہ وہ بھی رائٹ ہینڈڈ تھے نا, ہاں اس لیے کہ وہ بھی رائٹ ہینڈڈ تھے. میں رات پڑھ رہا تھا وہ بھی رائٹ ہینڈڈ تھے, مگر وہ لیفٹ ہینڈ سے ہاتھ ڈالتے ہوتے. لیفٹ ہینڈ سے. اگر میں رائٹ ہینڈڈ ہوں اور میں اپنے لیفٹ ہینڈ سے کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کو منع فرما دیا گیا نا کہ آپ کے اس ہاتھ سے کام. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو لیفٹ ہینڈڈ ہے وہ بائیں ہاتھ سے کام ہی کوئی نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس نے میرا پورا جسم دیا. اچھا, مسجد کے لیے بھی ہے, مسجد کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے, مسجد میں داخل ہو تو کہتے ہیں کہ دایاں پیر پہلے رکھو. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کسی کو کھانا پکڑانا ہے یا کچھ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے. اب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ساس ہے, اب وہ لڑکی آئی ہے تیار ہو کے, چائے کی پیالی رکھے گی مہمانوں کے سامنے, ساس سسر کے سامنے, نند کے سامنے, جو بھی رشتہ دیکھنے کی فیملی, اگر انہوں نے ایسے اٹھا کے چائے کی پیالی کو, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ سے دیا ہے تو وہ لڑکی بڑی پسند کی جائے گی, بڑی سلیقے ساتھ اور بڑا اچھا شعور رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اچھی تربیت ہے. اور یہی اگر اس نے بائیں ہاتھ سے ایسے اٹھا کے دے دیا کپ, مگا, کوئی بھی گلاس, تو اس کو کہا جائے گا بھائی یہ تو فارغ ہے, اس کو تو سکھایا کوئی نہیں ہے, اس کے گھر والوں نے تو اس کو تربیت ہی کوئی نہیں دی ہے, انکار, ادھر شادی نہیں کرنی. اس کو تو بائیں ہاتھ سے کیسے لڑکی چیزیں دے رہی تھی, دیکھا تھا کیسے پلیٹیں پکڑا رہی تھی, فوراً یہ بات کر دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی بات کریں. اس کی وجہ وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سوسائٹی کے اندر جو ٹرینڈز بن جاتے ہیں, جو سوشل فیبرک بن جاتا ہے, جو کلچر بن جاتا ہے, وہ بعض اوقات ڈومینیٹ کر جاتا ہے حقیقت کے اوپر. مثلا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مجھے کہیں پر کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں بائیں ہاتھ کو برا مانا گیا ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرا جسم بنایا, کیا یہ پاسبل ہے کہ جسم کا ایک حصہ اللہ کہے کہ اچھا ہے, ایک حصہ کہ اللہ اچھا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں بھی پھر دایاں بایاں ہوگا, اس میں بھی رائٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل ہوتے ہیں نا. میرا برین بھی ہے رائٹ ہیماسفیئر لیفٹ ہیماسفیئر, میری دائیں ٹانگ اور بایاں ٹانگ بھی ہے, میرا دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں بھی ہے. تو یہ سمبولک بات تھی. جو ابھی آپ نے مسجد کی مثال دی, مثلا آپ نے کہا دایاں قدم رکھا جائے, یہاں دائیں قدم سے مراد یہ تھی کہ بھلائی کا قدم, اچھا قدم, نیکی کا قدم رکھا جائے. اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ اگر فرض کیا, مطلب ہم نے سنا تھا کہ جیسے پسند فرمایا. نہیں, میں ایک بات کرتا ہوں, اگر کسی کی دائیں ٹانگ نہیں ہے, پیدائشی طور پر اگر کسی کی دائیں ٹانگ نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہوا کٹ گئی, اب اس کے لیے کیا احکامات ہے؟ پھر مسجد میں نہ جائے, وہ اس کا تو ہے ہی بایاں پاؤں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ, کسی شخص کا دایاں بازو کٹ گیا ہے یا پولیو کی وجہ سے دایاں بازو کام ہی نہیں کرتا اس کا, اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟
سو دیکھا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ اس کی دائیں ٹانگ یا اس کا دایاں بازو نہیں ہے کہ اگر سارے کام دائیں سے کرنے ہیں. اس لیے ان احکامات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ لیفٹ کی جائے رائٹ رانگ کی طرف پھر ہم آپ جو آئیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو لوگ لیفٹی ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو ہر وقت ٹوک رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے لوگ بات بھی کر کے چلے جاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کے 3 سانس میں سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, پانی سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کوئی امی بن جاتا ہے بچے کی, اگر کوئی سمجھانے والی بات آتی ہے چھوٹے بچے کو دیکھ لیں گے بوتل پکڑی اس نے اگر ایسے پی رہا ہے تو بیٹا سیدھے ہاتھ سے پیتے, بیٹا پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کے 3 سانس میں پیتے. ہر کوئی بڑا بن کے بڑا ایک تربیت کے فارم میں گھر والے باہر والے یہ سمجھا دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ سینیریو ہوتا ہے. تو بچہ تو اس طریقے سے بڑا ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا چیزوں کو. اگر کوئی لیفٹی ہے ٹھیک ہے, اور بچے کا بھی کیونکہ ایسے بچے پریشرائز بھی مینٹلی ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, اور ان کی پریکٹس کسی اور چیز سے ایک لیفٹی سچویشن سے ہو رہی ہے, مگر وہ جو لیفٹ ہینڈ ہے اب وہ اپنے عادت کی وجہ سے وہ چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے کیونکہ اس کے لیے کمفرٹ وہ بایاں ہاتھ ہے, بٹ معاشرہ اس کو اس طریقے سے جینے نہیں دیتا, اس کو پریشر کرتا ہے, اس کو ذہنی تکلیف دیتا ہے بچے کو بار بار. تو اب اس سینیریو میں کیا کرے؟ دیکھو نا فیضا, یہاں پر اب پہلے تو ڈفرینشیٹ کر لیں. آپ نے لفظ بولا عادت, اگر میں عادتاً یہ کام کر رہا ہوں تو بالکل ٹھیک ٹوک رہے ہیں ہم اس کو. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے, وہی میں نے اسے بیان کی کہ بائیں ہاتھ سے ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کرتے. بعض اوقات آپ صابن کے باوجود یا آپ ڈٹرجنٹ کے باوجود آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ مسلسل کیونکہ استعمال میں رہتا ہے ٹوائلٹ میں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسے جراثیم ہو. عادتاً والی بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو بائی برتھ جینز کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہے, جس کو اللہ نے بائی برتھ پیدا ہی لیفٹ ہینڈڈ کیا ہے, ان کے اوپر آپ کا یہ اصول لاگو نہیں ہوتا. ایک اور سوال بنتا ہے نا یہاں پر, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ جو ہے بائی برتھ لیفٹ ہینڈڈ ہے؟ اس لیے پتا اس چلے کے گا, کوئی ہاتھ پہ تو نہیں لکھا ہوا. اب ماں جو ہے جو باپ ہے وہ تو یہی دیکھے گی, ان کو تو یہی لگے گا کہ بچہ جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کام کر رہا ہے اس کی عادت بن جائے گی. یہ تو کرے جا رہا ہے, اس کو بولتے ہیں کہ ٹوکو اس کو, یہ تو لیفٹ ہینڈ سے کام کر رہا ہے اس کی عادت بن جائے گی. اور کچھ لوگوں کی عادت بنتے بنتے بھی وہ اس کے لیفٹ ہینڈڈ ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ مسکنسیپشن ہے بہت بڑی. 0.00 تو وہ لکھا ہوا ہمیں بتائیں, پھر یہ بھی ہمیں سمجھ آئے کہ کدھر لکھا ہے جہاں پہ وہ چلے کہ آئے یہ بچہ جو ہے لیفٹ ہینڈڈ پیدا ہو گیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ رائٹ ہینڈ پیدا ہوگا؟ مگر یہ پتہ کیسے چلے؟ چیلنج کر رہے ہیں نا. اچھا, یہ لکھا نہیں ہے مگر پسند تو یہ کہہ دیا نا کہ پسند قرار کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. پسند کرنا سوشل نارم ہے, پسند کرنا گناہ ثواب نہیں ہے. کوئی چیز مجھے پسند ہے سوشل نارم کے طور پر, مثلا اونچی لمبی سونی, یہ میری پسند ہے نا. اللہ کی پسند تو کالی بھی ہے, اللہ کی پسند تو چھوٹے قد کی بھی ہے. یہ تو میری ایک چوائس ہے سوسائٹی میں, سوسائٹی نے پرپیئر کر دیا. اب آپ نے کہا کیسے پتہ چلے؟ آپ نے کہا لکھا ہوگا. یس لکھا ہوتا ہے بھئی, چھوٹے ہوتے ہی بچہ جو فیڈر پکڑے گا بائیں ہاتھ سے پکڑے گا. اب چھوٹے بچے نے سیکھ لیا, یعنی ماں کی گود میں اس نے سیکھ لیا کہ میں بائیں ہاتھ سے کام کر رہا ہوں. نہیں, وہ بائی برتھ بائیں ہاتھ اس کا استعمال کرے گا زیادہ. جیسے پیدائشی میں اور آپ دائیں ہاتھ زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہم دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں, فیڈر دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں, گلاس دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں, اٹھتے ہوئے دائیں ہاتھ کو رکھتے ہیں. وہ بچہ پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ بائی برتھ جن کی بات آپ کر رہی عادت کی, وہ 0.001% ہے دنیا میں لوگ جو سوسائٹل پریشر کی وجہ سے بائیں ہاتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے؟ ماڈلنگ میں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ وسیم اکرم بہت بڑا بالر لیفٹ ہینڈ سے, تو میں لیفٹ ہینڈ سے بالنگ شروع کر دوں کہ میں بھی وسیم اکرم بن جاؤں. برائن لارا لیفٹ ہینڈ سے کھیلتا ہے, میں بھی لیفٹ سے کھیلنا. یہ عادتاً لیفٹ ہینڈ والے جو ہیں, یعنی رائٹ چھوڑ کے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو بائیں برتھ آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لیفٹی ہیں, تو کیا ان کو پریکٹس کرا کے رائٹ ہی کیا جا سکتا ہے؟ از دیٹ رائٹ؟ بریک کے بعد. اچھا, ویلکم بیک. آج ہم یہ لیفٹ کا میجک ہے اس کے اوپر بات کریں, جو لوگ لیفٹی ہوتے ہیں. اچھا, امیتابھ بچن کی بھی اگر میں بات کروں تو جیسے کاشف صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں, تو یہ بھی بائی برتھ لیفٹی تھے. ٹھیک ہے. اچھا, مگر ہمیں یہاں پر یہ جاننا ہے, جیسے جسٹن بیبر تھے, ٹھیک ہے, لیڈی گاگا, ایسے بڑے بڑے بہت سے نام ہیں جو لیفٹی ہیں اور بائی برتھ ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑا کریٹیولی انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام بنائے. مگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا اگر ہمارا کوئی کام ہم لیفٹی ہیں, لیفٹ سے کر رہے ہیں, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف کا کام کر رہا ہے, تو کیا ہمارا دماغ بھی اس کا مطلب ہے لیفٹ اور رائٹ والا فنکشن کوئی دے رہا ہے؟ جی, بہت زبردست بات آپ نے کی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم ڈائسیکشن کریں برین کی, اللہ نے تو ایک ہی بنایا, لیکن انسانوں نے تحقیقات سے اللہ کے اس راز کو ڈی کوڈ کیا.
اگر ہم ڈائسیکشن کریں برین کے اوپر سے تو 2 پارٹ بنتے ہیں, رائٹ ہیماسفیئر دایاں نصف کرہ, لیفٹ ہیماسفیئر بایاں نصف کرہ. قدرتی طور پر دنیا کا ہر شخص کائنات میں بائی برتھ جنیریکلی جذباتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کوئی انفارمیشن دنیا سے لیتے ہیں, 5 سینسز 5 دروازے ہیں نا جن سے انفارمیشن لیتے ہیں, یعنی آنکھ ہے, کان ہے, سونگھنا ہے, چکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے. چھٹی تو کوئی حص نہیں نا انسان کی ہوتی. جو ہی انفارمیشن آتی ہے انسان کے اندر سے یا باہر سے, وہ رائٹ ہیماسفیئر میں جاتی ہے. رائٹ ہیماسفیئر یا دایاں نصف کرہ کیا کرتا ہے؟ 2 چیزوں کا یہ مرکز ہے. نمبر 1 تخلیقیت کا, نمبر 2 ایموشن یعنی جذبات کا. جو بایاں نصف کرہ ہے یہ ہے بصیرت کا, عقل کا, ریشنل کا, تحقیق کا, سوچ کا. اور دائیں طرف سے معلومات جب بائیں طرف جائے اسے 30 سے 45 سیکنڈ چاہیے ٹرانسفارم ہونے میں انفارمیشن. سو ہم پیدائشی طور پر 30 سے 45 سیکنڈ سب لوگ جذباتی ہوتے ہیں. اب اس کو ملاتے ہیں لیفٹ ہینڈ کے ساتھ. جو ہمارا جسم کا رائٹ حصہ ہے اسے کنٹرول کرتا ہے میرا بایاں دماغ. اچھا, یہ فنکشن جی صحیح ہے. اور جو میرا لیفٹ حصے سے کنٹرول کرتا ہے دایاں دماغ. ایون کہ میرے ناک کے 2 نیزل ہیں نا, یہ میرا دایاں نیزل ہے, یہ میں نے کھینچا, یہ میں نے بائیں دماغ سے کھینچا ہے, یہ میں ادھر سے کھینچ رہا ہوں, یہ میرے دائیں دماغ نے کھینچا ہے. اچھا, یہ فنکشنز اس طرح سے اپوزٹ ہیں. اب یہ کیوں ہیں؟ دنیا کی آج تک کوئی سائنس کا جواب نہیں دے پائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کراس کیوں پیدا کیا ہوا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے رائٹ ہیماسفیئر. سارا سگنل رائٹ سے مل رہا ہے. سگنل سے. اب رائٹ میں کیا ہے؟ میں نے کہا ایموشنز اینڈ کریٹیوٹی. ایموشنز اینڈ کریٹیوٹی. اب میں آپ کو نام لینے شروع کر دیتا ہوں, نام لینے. اب مجھے بتائیے گا کیا یہ کمبینیشن ہی ہے دنیا کا بیسٹ ایموشنز اینڈ کریٹیوٹی کا؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے بھی براک اوباما آپ نے کہا, بش سینئر آپ نے کہا, بل کلنٹن, جیمز ہاور, ردرفورڈ, جولیس سیزر, نیپولین بوناپارٹ, سر ونسٹن چرچل, ہوگو شاویز, بل گیٹس, ارسٹوٹل, آئنسٹائن, نیوٹن, نیل آرمسٹرانگ جو پہلی بار چاند کے اوپر گیا, اس کے بعد آپ دیکھیں مارک ٹوین, اس کے بعد آپ دیکھیں کافکا, مارلن منرو اتنی خوبصورت اداکارہ لیفٹ ہینڈڈ, پھر آپ نے جولیا رابرٹس میری تو پسندیدہ ہے, اینجلینا جولی کتنی خوبصورت ایکٹریس, شی از لیفٹ ہینڈڈ بائی برتھ, چارلی چیپلن جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وسیم اکرم, برائن لارا, اس کے بعد سر گیری سوبرز جن کو سر کا خطاب ملا کرکٹ سے, وسیم حسن راجہ, ڈیوڈ کیمرون, یہ جو ہے ملکہ وکٹوریا, یہ جو ابھی لیڈی ڈیانا کا بیٹا ہے شہزادہ ولیم, یہ بھی لیفٹ ہینڈڈ. مطلب کتنی لمبی ایک. اچھا دنیا کے موسیقار اٹھا کر دیکھ لیں, 3 موسیقار ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا, بیتھوین, موزارٹ اور ایک اور ہیں, ان کا میرے اپنا ان کا نام ہے بہرحال بھی یاد آ جائے گا, بینڈرکس. ان 3 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی موسیقی بدل دی. تینوں کے تینوں لیفٹ ہینڈڈ تھے. اب دنیا کی بڑی پینٹنگ اٹھا کر دیکھ لیں, لیونارڈو ڈی ونچی سے بڑا کیا ہوگا؟ لیفٹ ہینڈڈ. جو دنیا کا سب سے مجسمہ بڑا لیفٹ ہینڈ سے بنا. اب جو میں بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ لیفٹ ہینڈڈ بیسیکلی بیسٹ کمبینیشن ہوتے ہیں ایموشنز یعنی جذبات کا اور کریٹیوٹی کا, بصیرت کا. دنیا کے 50% بڑے سیاستدان, اور سب سے آپ کو بتا دوں لیفٹ ہینڈڈ کی تعداد سیاست میں ہے. اچھا 50%. ابھی جو میں نے نام لیے, میں نے آپ کو براک اوباما کہا, بل کلنٹن کہا, اس کے بعد میں نے یہ جو فیس بک کا بانی ہے مارک زکربرگ, ہی از آلسو لیفٹ ہینڈڈ. ہاں جی, ارسطو آپ کو جیسے بتایا میں نے. اچھا میں سچن کی یہ بات کر رہی تھی کہ سچن ویسے تو رائٹ سے کھیلتا مگر اس کے اندر یہ ایک اسپیشل کریٹیوٹی ہے کہ وہ لیفٹی بھی کر لیتا ہے اور بولنگ بھی, اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی اس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ ہینڈڈ. ہاں, اور یہ اپنی اس طرح کے جو یہ اس طرح کی مطلب مجھے آپ اگر لیفٹی کچھ کروا لیں, کوئی کام کرا لیں, میں نہیں کر سکتی. مگر سچن کے اندر یہ بہت اسپیشل کوالٹی کہ ہے وہ رائٹی بٹ وہ لیفٹ سے بھی ساری کریٹیوٹی والے کام لے لیتا ہے. ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ ہینڈڈ بائی لرننگ. یعنی آپ نے لرن کر کے دونوں ہاتھوں سے. کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ لیفٹ سائڈ کے اوپر فلیپ کرتے ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں, جبکہ وہ رائٹ ہینڈڈ ہیں. کچھ لیفٹ ہینڈڈ ہیں, رائٹ پہ سویپ بڑا اچھا کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے لرن کیا. سچن کچھ بولنگ جو پریکٹس کرواتے ہوتے وہ بھی اپنی لیفٹی سے کروا لیتے کرواتا تھا, لیکن رائٹ سے بھی کر لیتا تھا. رائٹ سے بھی ہے رائٹی. یہاں تک بھی ہوا 3 بال رائٹ ہینڈ سے کیے, 3 بال اس نے لیفٹ ہینڈ سے کیے. یہ مکسڈ ہینڈڈ ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے یہ ٹرانسفر آف لرننگ, یعنی ایک ہاتھ میں جو پریکٹس ہے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسرے ہاتھ میں.
لیکن دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو نارمل لوگ ہیں وہ 10 سے 15% ٹرانسفیرنس کر سکتے ہیں. اب تک دنیا میں صرف ایک شخص پیدا ہوا جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی. وہ ہنگری بداپیسٹ کا رہنے والا پسٹل شوٹر تھا جس نے 2 اولمپکس جیتے, 1942 کا 1946 کا. اس کا نام تھا ٹرالی کاکس. ٹرالی کاکس کا جب دایاں ہاتھ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوج میں تھا, وہ جب وہ دایاں بازو اس کا جو ہے وہ کٹ گیا تو ڈاکٹروں نے اس کو ہاسپٹل میں کہا کہ یو ڈو ناٹ ہیو یور رائٹ ہینڈ. تو اس عظیم شخص نے کہا ڈو آئی ہیو مائی لیفٹ ہینڈ, کہ یس بٹ یو کین ناٹ ڈو ود یور لیفٹ ہینڈ وٹ یو آر آلریڈی ڈوئنگ ود دی رائٹ ہینڈ. اس نے کہا آئی ول چینج دس. تو اس نے 1 سال کے اندر بائیں ہاتھ سے پریکٹس شروع کی. پہلے اس نے اپنے ملک کا نیشنل چیمپئن شپ جیتی, پھر اس نے 2 لگاتار اولمپکس شوٹنگ کے مقابلے بائیں ہاتھ سے جیت کے ثابت کیا کہ اگر انسان چاہے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اچھا جی, ایک بریک لیں گے, we'll be right back. ویلکم بیک. ہم لیفٹ ہینڈڈ لوگوں کے اوپر بات کر رہے تھے, مطلب لیفٹ کا میجک. کاشف سے مجھے بتائیں, جیسے انسانوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لیفٹی ہے, یہ لیفٹی ہے, یہ رائٹی, تو کیا جانوروں میں بھی کوئی ہوتا ہے لیفٹی ویفٹی؟ بہت زبردست بات آپ نے کی, بالکل ہوتے ہیں. مثلاً چمپینزیز جو ہیں, ایک خاص قسم ہے چمپینزیز کی جو کہ ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں, وہ لیفٹی ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو مونکی ہیں ان میں سے بہت سارے لیفٹی ہوتے ہیں. جو پولر بیئر ہوتے ہیں, وائٹ کلر کے جو برف میں پائے جاتے ہیں, بیئر ریچ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لیفٹی ہوتے ہیں. اس طرح سے طوطے ہم گھروں میں جو پالتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد لیفٹی کی ہوتی ہے. تو جانوروں میں بھی اسی طرح سے رائٹ اور لیفٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ موجود ہے. اگر آپ کسی جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں بھی وہی خصوصیت پائی جاتی ہیں جو کہ انسانوں کے اندر, جیسے ہم نے کہا کہ جو لیفٹی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کریٹو ہوتے ہیں, بہت ایموشنل ہوتے ہیں, دنیا کو تبدیل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. ایک اور لیفٹی میں بہت بڑی خوبی ہوتی ہے, اگر ان کو کوئی دماغ کی چوٹ لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ان کو کوئی بیماری ہو جائے تو ان کی ریکوری چانسز جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ کی نسبت زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں, 47%. اچھا, پوری دنیا میں 13 اگست کو منایا جاتا ہے یہ لیفٹ ہینڈڈ ڈے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے, کیا سٹوری ہے؟ ایک امریکن فوجی تھا ڈین کیمبل, اس نے سوچا کہ کیا ہم لیفٹ ہینڈی لوگ جو ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, ہم ایسی دنیا میں ہیں ایسی مر جائیں گے. تو اس نے پہلی بار ان کے لیے ایک کلب بنایا وہاں پر جس کو لیفٹ ہینڈڈ کلب کہا جاتا ہے. وہاں رائٹ ہینڈ کا داخلہ منع ہے. اسی نے 13 اگست کا دن وہاں پر امریکہ میں اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں اس دن کو یہ پوری دنیا میں اپنے فنکشنز کرتے ہیں. 11% لوگ اکٹھے ہو کر, یہ بہت بڑی, یہ چھوٹی اقلیت نہیں بڑی اقلیت ہے, 11% ہونا پوری دنیا میں. تو یہ وہاں پر اپنے فنکشن کرتے ہیں اور 13 اگست کو اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو تبدیل کریں گے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دنیا کو تبدیل کرنے والے لوگوں میں, مثلا اگر آپ سائنس میں دیکھیں تو دنیا کو 3 لوگوں نے تبدیل کیا آج تک. کہا جاتا ہے دنیا ان سے پہلے اور ان کے بعد تبدیل ہو کے رہ گئی. ایک ہے نیوٹن, ایک ہے آئنسٹائن, ایک ہے میری کیوری جس کو 2 نوبل پرائز ملے. یہ تینوں لیفٹ ہینڈڈ تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کو بدلنے والے جہاں جہاں بھی موجود ہوں گے یہ ہمیشہ اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر آپس میں بہت زیادہ ایک طرح سے بھائی چارہ ہوتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ٹیم ممبر بہت اچھے ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ کرکٹ میں اور بیس بال میں دیکھیں تو رائٹ لیفٹ کا کمبینیشن بڑا پسند کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک اور بھی ایفیکٹ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی لیفٹ ہینڈڈ نہیں ہے, 2% چانسز ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ بائی برتھ جس کو ہم پیتھولوجیکل لیفٹ ہینڈڈ کہتے ہیں وہ پیدا ہوں. لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ہے تو 14% چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر دونوں کو ہے تو 46% چانسز ہے کہ ان کا بچہ آنے والا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوگا. سر, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے آج پورے شو کو ایلیبریٹ کر کے جو چیزیں ہم نے سنی, سیکھی, سمجھی, وہ یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ لیفٹی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. مگر آخر میں تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے اس پورے شو کو ایلیبریٹ کرنے کا, اس موضوع کو ایلیبریٹ کرنے کا. مگر آخر میں ایک چیز میں ضرور کہہ دوں گی کہ جو لوگ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اگر لڑکی لیفٹی ہوتی ہے, اچھے سے اچھا کام کرنے والا لڑکا, محنتی لڑکا, اگر لڑکا لیفٹی ہوتا ہے تو موسٹلی کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے, ان سے شادی نہیں کرنی. تو خدا کے لیے ایسے جو کانسیپٹ آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو آپ انسلٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ذہنی اذیت دیتے ہیں اور اس طریقے سے ریجیکشن دیتے ہیں, اس پہ ذرا غور کیجئے, اس پہ سوچئے کہ آپ کسی کو ایک لیفٹی ہونے پہ ریجیکٹ کریں, نہ کہ وہ آپ کی دنیا میں, آپ کے اس معاشرے میں آپ سے جو رائٹی لوگ ہیں ان سے زیادہ کریٹو ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ریسرچ کہہ رہی ہے. اللہ حافظ.